ہمارے علماء تبلیغی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں، علماء دیوبند کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ اختلاف اس قدر شدید ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کے اثرات آپ کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ مسجدیں الگ، مدرسے الگ، ادارے الگ، علماء کی فیلڈ الگ، اور بڑا اختلاف اور انتشار۔ وہ مسجدوں پہ قبضہ کرتے ہیں، پولیس کیس بنتا ہے اور دونوں کو جو ہے وہ جیل جانا پڑتا ہے۔ بے شمار علاقوں میں یہ واردات ہو رہی ہے، اور ابھی چند روز پہلے بمبئی کی سرزمین پر بھی ایسا ہو چکا ہے کہ دیوبندیوں کی ایک مسجد میں چند سنی طلباء کو، جو مدرسے کے طلباء تھے، بند کر کے مارا گیا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اختلاف کب تک رہے گا؟ کیا اس اختلاف نے تمہاری اجتماعی قوت کو کمزور کر کے نہیں رکھ دیا ہے؟ کیا اس اختلاف نے امت کی کمر توڑ کے نہیں رکھ دی ہے؟ کیا اس اختلاف نے تمہیں بے اثر بنا کے نہیں رکھ دیا ہے؟ بے شک اس اختلاف سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس اختلاف کے اثرات جھیلنے پر امت مسلمہ مجبور ہو چکی ہے۔ ہمارا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بھی اپنے دور میں یہ کوشش کی تھی کہ مسلمان آپس میں مختلف نہ ہوں، انتشار کا شکار نہ ہو، اختلاف کا شکار نہ ہو۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ کی یہ کوشش تھی۔ وہ دائی تھے اتحاد کے، وہ دائی تھے اتفاق کے، وہ دائی تھے پیار کے، وہ دائی تھے محبت کے۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے دیوانوں کی جو تعداد ہے اس میں سے ایک فرد کی بھی کمی نہ ہو۔ یہ امام احمد رضا کا مزاج تھا، یہ ان کی دعوت تھی۔ اب لوگوں نے جو ہے وہ ان کی شبیہ خراب کرنے کے لیے الگ باتیں کرنا شروع کر دی ہو تو الگ بات ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ بالکل فیکٹ ہے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد ہونا چاہیے۔ سنی دیوبندی اختلاف سے امت مسلمہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ لیکن یہ اختلاف ہوا کیسے؟ اس اختلاف کے اسباب کیا ہیں؟ کون حق پر ہے؟ لوگ کنفیوز ہیں۔ جو مذہبی طبقہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس اختلاف کے حقائق کو کچھ حد تک جانتا ہے، لیکن مسلمانوں کی کروڑوں کی تعداد ایسی ہے، کروڑوں افراد ایسے ہیں کہ جو مذہبی لٹریچر کا مطالعہ نہیں کرتے۔ وہ بزنس مین ہیں، وہ تاجر ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ کنفیوز ہیں کہ جس عالم کو دیکھو، جس مولانا کو دیکھو، وہ اپنی بات قرآن سے پیش کرتا ہے، حدیث سے پیش کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر شخص قرآن کی دلیل لے کر آئے، ہر شخص حدیث کی دلیل لے کر آئے، تو حق پر کون ہوگا؟ یہ فیصلہ بزنس مین کیسے کرے گا؟ ایک کاروباری آدمی کیسے کرے گا؟ ایک ڈاکٹر کیسے کرے گا؟ ایک ٹیچر کیسے کرے گا؟ ایک دنیا دار آدمی کیسے کرے گا؟ وہ تو کنفیوز ہوگا، اس سلسلے میں وہ کنفیوژن کا شکار ہوگا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 1857 سے پہلے ہندوستان میں فرقوں کی یہ بھیڑ نہیں تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہندوستان میں 1857 سے پہلے صرف 2 فرقے تھے۔ کتنے فرقے؟ 2۔ ایک فرقہ تو شیعوں کا تھا، اور دوسرے جو تھے وہ ہم تھے، اہل سنت و جماعت۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، یہ فرقہ 1857 سے پہلے اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، 1857 سے پہلے اس فرقے کا کوئی وجود ہندوستان میں نہ تھا۔ اور میں آپ کو جو ہے وہ کچھ دلیلیں جو ہے وہ اس کی پیش کرنا چاہوں گا، جو آپ دیکھتے ہیں لیکن محسوس نہیں کر پاتے آپ، کہ ماضی کے مسلمان
حق پر وہی ہوگا نا جس کی کڑیاں 1400 سال تک کنٹینیو ہو، جڑی ہوئی ہو، وہی حق پر ہوگا نا. اور جو بعد میں پیدا ہوا ہوگا اس کی کڑیاں جو ہے وہ ماضی سے نہیں ملیں گی. میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ چاہے علماء دیوبند ہو، چاہے علماء اہل حدیث ہوں، حال یہ ہے کہ یہ دونوں کسی بھی قبر پر، کسی بھی بزرگ کی قبر پر گنبد بنانے کو حرام قرار دیتے ہیں. صرف ہمارا موقف ہے کہ بزرگان دین کی قبر پر گنبد بنانا جو ہے وہ جائز ہے. اب آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ خود مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر گنبد بنا یا نہیں؟ ارے بولیے. اگر گنبد بنانا حرام ہے تو اس دور، یہ کب بنا ہے گنبد خضرا؟ تقریباً 700 سال ہو چکے ہیں، 7 صدیاں گزر گئی ہیں. کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ 7 صدی پہلے جو مسلمان تھے وہ نہ اہل حدیث رہے ہوں گے نہ دیوبندی رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے نزدیک حرام تھا، وہ نہیں بناتے. وہ جو رہے ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو ہم ہیں آج. بے شمار بزرگان دین کے مزارات پر گنبد بنا ہوا ہے. حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صدی ہجری کے ہیں، ان کے مزار پر بھی قبہ بنا ہوا ہے. اور دوسری میں آپ کو بات بتا دوں، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 800 سال تقریباً ہونے والے ہیں آپ کے وصال کو. میرے عزیزو، یہ جو گنبد بنایا گیا ہے یہ بھی جو ہے وہ اعلی حضرت علیہ رحمہ کے پیدا ہونے کے بعد نہیں بنایا گیا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں. بے شمار بزرگان دین کے مزارات کا آپ جائزہ لے لیجیے. پتہ یہ چلا کہ ماضی کے جو مسلمان تھے، جو علماء تھے، جو فقہا تھے، جو مجتہدین تھے، جو محدثین تھے، ان کے نزدیک بھی یہ عمل جائز تھا، اسی لیے کیا گیا اور کسی نے فتویٰ نہیں لگایا. اس کے بعد ہندوستان میں آپ جو ہے وہ مغلوں کا جائزہ لے لیں، صدیوں حکومت کی ہے. یہ غریب نواز علیہ رحمہ کا فیضان تھا کہ انہوں نے ہندوستان میں ایک اسلامی حکومت قائم فرما دی، اسلامی حکومت قائم فرما دی شمس الدین التمش کے ذریعے سے، اور صدیوں تک وہ باقی رہی. لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا؟ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا یہ پہلا تخت و تاج کا مالک خود غریب نواز علیہ رحمہ کا مرید تھا. جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے یہاں پیری مریدی بھی جو ہے یہ حرام ہے، بدعت ہے، پورا تصوف بدعت ہے ان کے یہاں. اور اس کے بعد دیوبندیوں کے یہاں پیری مریدی کی گنجائش ہے، اب وہ کرتے بھی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سلطان شمس الدین التمش کا آپ جائزہ لے لیجئے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ سلطان شمس الدین التمش بھی پکے بریلوی تھے. اس کے بعد آگے بڑھیے، بڑے بڑے جو اسکالر ہندوستان میں گزرے ہیں وہ سب بھی الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ تھے. حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ وہ ولی کامل بھی تھے اور عالم دین بھی تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں ایک بہت بڑا کام کیا، فتاوی عالمگیری کو مدون کروایا اور مرتب کروایا. اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور فقہا کو جمع کیا، ان کا ایک بورڈ بنایا، اور بورڈ بنانے کے بعد انہیں حکم دیا کہ تم فقہ حنفی کی ایک جامع کتاب جو ہے وہ مرتب کر دو جو مسائل کے اوپر مشتمل ہو. چنانچہ سارے فقہا جمع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ فتاوی عالمگیری مرتب کی. فتاوی عالمگیری کو آپ پڑھ لیجئے، کوئی ایک ایسا مسئلہ بھی نہیں ملے گا جس سے وہابیت کی، جس سے دیوبندیت کی تائید ہوتی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا قبر نبی کے سامنے، سلفیوں کے نزدیک تو یہ بالکل حرام ہے، شرک تک کہتے ہیں وہ. لیکن فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں
تو یقفو کما یقفو فی الصلاح، اس طرح سے کھڑے ہو جس طرح سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔